ایک جملہ کہنے لگو تم نے اشتہار کو دیکھا اوپر لکھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس، حالانکہ نام ابو حنیفہ تو نہیں ہے، ان کا نام ابو حنیفہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی دنیا ابو حنیفہ کہتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا نام ابو بکر تو نہیں ہے، لیکن دنیا ابو بکر کہتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت سے پوچھ لے 95% بندہ ابو بکر تو جانتا ہے، لیکن ان کا نام عبداللہ نہیں جانتا۔ دنیا میں حنفیوں سے پوچھ لے 95% بندہ ابو حنیفہ تو جانتا ہے، لیکن ان کے نام نعمان کو نہیں جانتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا عبداللہ نام ہے، ابو بکر ان کا مشن ہے، ان کا نعمان نام ہے اور ان کا ابو حنیفہ مشن ہے۔ تو کہ اگر یہ کیا مطلب؟ عربی زبان میں بکر کا معنی پہل کرنا، ابو بکر کا معنی پہل کرنے والا ہے۔ نبی اعلان نبوت کرے تو جو پہلے قبول کرے ابو بکر کہتے ہیں۔ جب نبی دولت مانگے تو جو پہلے ساری دولت دے ابو بکر کہتے ہیں۔ جب نبی کماری بیٹی مانگے جو پہلے دے ابو بکر کہتے ہیں۔ نبی ہجرت کا اعلان کرے جو پیغمبر کو ساتھ لے کر چلے ابو بکر کہتے ہیں۔ نبی غار میں جائے، نبی سے پہلے غار میں جائے ابو بکر کہتے ہیں۔ نبی بدر میں جائے جو پہلے ہو ابو بکر کہتے ہیں۔ نبی احد و خندق میں جائے جو پہلے ساتھ ہو ابو بکر کہتے ہیں۔ جب نبی مزار میں جائے پیغمبر کے بعد پہلے مزار میں دفن ہو ابو بکر کہتے ہیں۔ ارے مزار سے اٹھے گا جو سب سے پہلے نبی کے ساتھ ہو ابو بکر کہتے ہیں۔ جب پیغمبر جنت میں جائے گا جو پہلے نبی کے ساتھ ہو ابو بکر کہتے ہیں۔ عبداللہ اس کا نام ہے، ابو بکر اس کا مشن ہے۔ خدا کو اتنا پسند آیا، دنیا نام نہیں جانتی، مشن آج بھی جانتی ہے۔ ارے نعمان نام ہے، ابو حنیفہ کا معنی ابو الملت الحنیفہ، یہ دین حنیف کو لکھنے والا ابو حنیفہ کا مشن ہے۔ ابو بکر نے دین قبول کرنے میں پہل کی ہے، ابو حنیفہ نے دین لکھنے میں پہل کی ہے۔ خدا کو اس کا اتنا مشن پسند آیا، پوری دنیا ابو بکر کہتی ہے۔ اس کا اتنا مشن پسند آیا، اسے ابو حنیفہ کہتی ہے۔ ابو بکر کا مشن بھی زندہ، نام بھی زندہ ہے۔ ابو حنیفہ کا مشن بھی زندہ، نام بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا، انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا انشاءاللہ۔